السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے افضل شاخ اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں شک ہے، 60 یا 70 سے زائد ایمان کی شاخیں، لیکن دوسری روایت میں 70 بضع و 70 بغیر شک کے، اور اسی کو اکثر علماء نے راجح قرار دیا ہے کئی اسباب کی بنیاد پر۔ تو ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، کلمۃ التقوی ہے۔ اس کلمے کے مختلف نام ہیں، تو سب سے افضل شاخ کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، 70 شاخوں میں حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دیکھیے، ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ توحید کا اقرار ہے، اور ہماری اخروی کامیابی کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے۔ آدمی اگر اس کلمے کا اقرار نہ کرے اور توحید کے بغیر دنیا سے چلا جائے، بغیر کلمے کے، انسان کی زندگی میں بظاہر کتنے بھی اچھے اعمال ہوں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام کیا ہو، لیکن اگر اسے کلمہ توحید نصیب نہیں ہوا، وہ کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کی یہ ساری خوبیاں، سارے کارنامے، سارے خدمات سب بیکار ہیں۔ اسی لیے مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے، جنہوں نے پوری زندگی، ایک لمبی زندگی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، دعوت کی راہ میں، دین کے کاموں میں کافی مدد کرتے تھے، آپ کے لیے بہت بڑی طاقت تھے۔ صرف آپ کے چچا نے آپ کی کفالت نہیں کی، بلکہ دعوتی دینی کاموں میں کافی ساتھ دیا، لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر سے ان کو مرض الموت میں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا، بس کلمے کا اقرار کر لیجئے۔ لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو یہ ہماری زندگی میں سب سے افضل چیز ہے۔ زمانے جاہلیت میں ابن جدعان نام کا ایک شخص تھا، جو بڑا سخی تھا، اور لوگوں میں اس کا بڑا چرچا تھا۔ صلہ رحمی کرتا، مہمانوں کی ضیافت کرتا، اللہ کی راہ میں غریبوں میں خوب بانٹتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بڑے تذکرے سنے، تو ایک بار پوچھا، فَهَلْ نَافِعُهُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اس کے یہ بڑے اچھے کام کر کے دنیا سے گیا ہے، کیا اس کو یہ فائدہ دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعه فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس کو یہ فائدے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے وہ یہ عمل کیا ہے، تو اس لیے اس کو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ البتہ ایک کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو
تو اس کو اس کا بدلہ اللہ دنیا کی نعمتوں کی شکل میں دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ توحید کا اقرار ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی عمل ہے، لیکن بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تکلیف دہ چیز میں کوئی بھی چیز، ہر وہ چیز جو گزرنے والے کو جس سے تکلیف ہو، چاہے وہ کانٹے کی شکل میں ہو، کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے یا پتھر ہے یا کوئی موز کا چھلکا ہے جو اگر آدمی غفلت میں اس پر پیر رکھ دیا تو پھسل کر گر جائے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، غیر ضروری طور پر راستوں میں گندگی ڈالنا، پانی وغیرہ ڈال دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یا راستے کو بلاک کرنا، روک دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، کوئی دوسرا راستہ قریب میں نہ ہو۔ تو الاضاء میں محدثین لکھتے ہیں، علماء اس کی شرح میں، کہ ہر وہ چیز جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو وہ اس میں شامل ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ نیکی کا کام ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ بڑا لعنتی عمل ہے، بہت سخت گناہ ہے، اور اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جس نے مسلمانوں کو، لوگوں کو راستوں میں تکلیف دیا تو لوگوں کی لعنت ان پر واجب ہو گئی۔ تکلیف دینے والے پر لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے، اس پر باقاعدہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ جو شخص راستے میں گزرگاہ میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک سنگین جرم ہے، اور باقاعدہ اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ اور وہی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمیت الاذى عن الطریق الصدقہ، جیسے انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اور کوئی کانٹے دار شاخ راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اس کی مغفرت کر دی۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا معمولی عمل ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے مغفرت اور بخشش کا ایک ذریعہ ہو گئی یہ چیز۔ اور ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم میں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور کوئی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، فی شجرۃ کانت من زہر الطریق قطعها من زہر الطریق کانت توزی الناس، جو کانٹے دار جھاڑی کی کوئی شاخ راستے میں آ گئی تھی، ہر گزرنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، تو یہ شخص اس کانٹے دار جھاڑی کو کٹ کر کے لوگوں کے لیے آسانی کر دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے وہ شخص جنت میں چلا گیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگرچہ یہ ایمان کی ایک ادنا شاخ ہے، لیکن یہ اس پر ہمیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، بلکہ دخول جنت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے کسی بھی شکل میں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہم لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے، ہٹانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔